دوستو، ترکی اور سعودی عربیہ یہ دونوں ہی ایسے دیش ہیں کہ جن کی گنتی اس وقت ہماری دنیا کے سب سے طاقتور اور سب سے پربھاوشالی مسلم دیشوں کے طور پر کی جاتی ہے، کیونکہ یہ بات کرسٹل کلیئر ہے کہ اس وقت پوری مسلم دنیا پر جتنا زیادہ اثر ان دو دیشوں کا ہے اتنا شاید کسی بھی دیش کا نہیں ہے، اور شاید یہ چیز بھی ہمیشہ سے ہی ان دونوں دیشوں کے بیچ ٹکرار کی ایک وجہ رہی ہے، کیونکہ یہ بات ہم میں سے لگ بھگ ہر کوئی جانتا ہے کہ ترکی اور سعودی عربیہ کے رشتے ہمیشہ سے ہی خراب رہے ہیں۔ ایک لمبے وقت سے ان دونوں دیشوں کو ایک دوسرے کے دشمن کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ دنیا کے کسی بھی علاقے میں کوئی بڑی جنگ ہو یا چھوٹا موٹا کانفلکٹ ہو یا کوئی بھی دوسرا پولیٹیکل مدعا ہو، ہر معاملے میں یہ دونوں دیش ایک دوسرے کے اپوزٹ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یعنی اگر سعودی عربیہ ایک سائیڈ میں ہے تو ترکی بالکل اس کے الٹ سائیڈ میں ہوگا، وہیں جس سائیڈ میں ترکی کھڑا ہوگا تو سعودی عربیہ اس کے بالکل الٹا کھڑا ہوگا۔ یعنی ہمیشہ سے ہی ان دونوں کے رشتے بہت زیادہ کڑوے رہے ہیں۔ RH نیٹ ورک کے نالجبل فرینڈز، اگر آپ لوگ ترکی اور سعودی عربیہ کے رشتوں کے اتہاس کی جڑوں کو کھودنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان تمام چیزوں کی اسٹارٹنگ آج سے 100 سال پہلے اس وقت ہوئی تھی کہ جب دنیا کی ایک بڑی اور اتہاسک سلطنت کہ جس کو اوٹومن امپائر یعنی سلطنت عثمانیہ کے نام سے جانا جاتا ہے اس کا خاتمہ ہوا تھا۔ وہی سلطنت عثمانیہ کہ جس نے کئی صدیوں تک پوری مسلم دنیا کو لیڈ کیا تھا۔ سلطنت عثمانیہ کے ختم ہو جانے کے بعد ہی اب سعودی عربیہ اور ترکی کے بیچ یہ بحث شروع ہو گئی تھی کہ آخر اب مسلم دنیا کا اصلی لیڈر کون ہے، کیونکہ جہاں ایک طرف ترکی سلطنت عثمانیہ کا ونشج ہونے کے ناطے اپنے آپ کو مسلم دنیا کا اصلی لیڈر سمجھتا ہے، تو وہیں دوسری طرف سعودی عربیہ بھی اپنے آپ کو اس لیے مسلم دنیا کا اصلی لیڈر سمجھتا ہے کیونکہ وہ اس جگہ پر بیٹھا ہوا ہے کہ جس جگہ کو مسلمانوں کے بیچ سب سے زیادہ پوتر یعنی مقدس مانا جاتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے اسلام دھرم کے دو سب سے پوتر یعنی مقدس شہر مکہ اور مدینہ سعودی عربیہ دیش میں ہی موجود ہیں۔ دوستو، ویسے تو ترکی اور سعودی عربیہ کے رشتے ہمیشہ سے ہی اتار چڑھاؤ بھرے رہے ہیں، مگر ان رشتوں کی کڑواہٹ اس وقت اپنی آخری سیما پر پہنچ گئی کہ جب ترکی کی گدی پر رجب طیب اردوغان تھے تو وہیں دوسری طرف سعودی عربیہ دیش کو پرنس محمد بن سلمان لیڈ کر رہے تھے۔ ان دونوں کے دور میں تو ان دونوں دیشوں کے بیچ کبھی کوئی پازیٹیوٹی دیکھنے کو ہی نہیں ملی، خاص طور سے اس وقت کہ جب سن 2018 میں ترکی کے سب سے مشہور شہر یعنی استنبول میں سعودی عربیہ کے ایک مشہور پترکار کو بری طرح سے قتل کر دیا گیا تھا۔ یہ ایک ایسے پترکار تھے کہ جو پہلے سے ہی سعودی گورنمنٹ کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے جانے جاتے تھے۔ اسی وجہ سے ترکی نے اس قتل کا الزام سیدھے طور پر سعودی عربیہ کے اوپر لگایا۔ صرف الزام ہی نہیں لگایا بلکہ سیدھے طور پر یہ دعویٰ کیا کہ اس مشہور پترکار کی ہتیا صرف اور صرف پرنس محمد بن سلمان کے اشارے پر کی گئی تھی، کیونکہ یہ پترکار پرنس محمد بن سلمان کے خلاف ہی آواز اٹھایا کرتے تھے۔ ترکی کے ان سارے دعووں کی وجہ سے سعودی گورنمنٹ کی امیج پوری دنیا میں بہت زیادہ خراب ہوئی، اور دنیا کے بہت سارے علاقوں میں اس خراب امیج کا اثر بھی دیکھنے کو ملا، یہاں تک کہ امریکہ جیسے دیش میں کہ جس کو ہمیشہ سے ہی سعودی عربیہ کے سب سے پکے دوست کے طور پر جانا جاتا ہے، اس میں بھی یہ آوازیں اٹھنے لگی تھیں کہ امریکی گورنمنٹ پرنس محمد بن سلمان کے خلاف قدم اٹھائے اور ان کے اوپر طرح طرح کے پرتیبند لگائے تاکہ وہ دوبارہ اس طرح کا کوئی بھی کام نہ کر سکیں۔ اور یہی وجہ تھی کہ دھیرے دھیرے ترکی اور سعودی عربیہ کے رشتے ایسی کنڈیشن میں پہنچ گئے کہ جس کو دیکھ کر یہ محسوس ہوتا تھا کہ ان دونوں کے بیچ اب سب کچھ نارمل ہونا ناممکن بات ہے۔ مگر دوستو، اب یہ سب کچھ بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ ابھی کچھ دن پہلے ہی ترکی کے راشٹرپتی رجب طیب اردوغان نے سعودی عربیہ کا دورہ کر کے پوری دنیا کو چونکا دیا ہے۔ پوری دنیا کے نیوز چینلز پر یہی چرچائیں چل رہی ہیں کہ آخر اچانک سے ایسا کیا ہو گیا کہ رجب طیب اردوغان نے سعودی عربیہ جیسے دیش کا دورہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ دوسری طرف سعودی عربیہ نے بھی رجب طیب اردوغان کے دورے کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور ان کا اس طرح سے استقبال کیا کہ جس طرح کا استقبال سعودی عربیہ کی طرف سے بہت کم لیڈرز کو ہی دیا جاتا ہے۔ مگر دوستو، اب سوال یہی ہے کہ آخر یہ سب کچھ ہوا کیسے؟ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ اس کے پیچھے کئی وجہ ہیں، مگر جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہے ترکی کے موجودہ حالات۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ اس وقت ترکی کی ارتھ ویوستھا یعنی اکانومی بری طرح سے لڑکھڑا رہی ہے، جہاں ایک طرف ترکی کی کرنسی یعنی ٹرکش لیرا امریکی ڈالر کے سامنے بری طرح سے گر چکی ہے، تو وہیں دوسری طرف مہنگائی بھی اپنی ساری حدوں کو پار کر چکی ہے۔ مہنگائی کا یہ حال ہے کہ ترکی میں اس وقت روزمرہ کھانے والی بیسک چیزیں بھی حد سے زیادہ مہنگی ہو چکی ہیں، اور اس کا اثر سیدھے طور پر رجب طیب اردوغان کی امیج پر پڑ رہا ہے۔
एक्सपर्ट्स की माने तो टर्की के इन तमाम हालातों की वजह से अब रजब तैयब अर्दोगान की पॉपुलैरिटी बुरी तरह से गिरती जा रही है और इसका असर हो न हो सीधे तौर पर 2023 में होने वाले इलेक्शन में देखने को मिलेगा। दोस्तों, कुछ वक्त पहले तक जिन रजब तैयब अर्दोगान के बारे में ये माना जाता था कि इनको अब टर्की की सत्ता से हटाना लगभग नामुमकिन बात है, उन्हीं रजब तैयब अर्दोगान के बारे में अब एक्सपर्ट्स ये भविष्यवाणी कर रहे हैं कि इन तमाम हालातों की वजह से हो न हो 2023 में रजब तैयब अर्दोगान इलेक्शन हार भी सकते हैं। यही वजह है कि पहले से ही अब रजब तैयब अर्दोगान ने 2023 की तैयारी शुरू कर दी है और इन तमाम बिगड़े हुए हालातों को एक बार फिर से सही करने की कोशिशों में लग गए हैं। तुर्की की गिरती हुई इकोनॉमी के पीछे जो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उनमें से एक सबसे बड़ा फैक्टर तुर्की की विदेश नीति भी है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पिछले कुछ वक्त से रजब तैयब अर्दोगान के रिश्ते सऊदी अरबिया जैसे मुस्लिम देशों के साथ साथ यूरोपियन कंट्रीज इवन अमेरिका के साथ भी बहुत खराब रहे हैं। इसी वजह से अमेरिका ने तो कई बार टर्की के ऊपर सैंक्शंस भी लगाए हैं, जिसका असर सीधे तौर पर टर्की की इकोनॉमी पर पड़ा है। टर्की के विपक्ष का भी यही मानना है कि टर्की की आज जो बुरी इकोनॉमिक हालत है, उसकी जिम्मेदार कहीं न कहीं रजब तैयब अर्दोगान की विदेश नीतियां हैं। यही वजह है कि अब रजब तैयब अर्दोगान ने सिर्फ सऊदी अरबिया के साथ ही नहीं बल्कि यूएई और मिस्र जैसे देशों से भी रिश्ते अच्छे करना शुरू कर दिए हैं। इवन टर्की की तरफ से अब इजराइल जैसे देश से भी अपने रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है, ताकि इसके जरिए से अमेरिका और दूसरी यूरोपियन कंट्रीज से भी रिश्ते ठीक ठाक किए जा सकें। दोस्तों, एक्सपर्ट्स की माने तो रजब तैयब अर्दोगान की इन कोशिशों का असर बहुत जल्द ही नजर भी आने लगा है, क्योंकि सऊदी अरबिया ने भी अब टर्की देश में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का फैसला कर लिया है, जिसकी वजह से अब एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि आने वाले दिनों में टर्की की इकोनॉमी को इन तमाम चीजों से बहुत फायदा मिलेगा। आपको बताते चलें कि इन तमाम चीजों से अलग हटकर भी सऊदी अरबिया और टर्की की दोस्ती के पीछे एक अमरीकी फैक्टर भी है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पिछले कुछ वक्त से खाड़ी में मौजूद सभी मुस्लिम देशों का अमेरिका के ऊपर भरोसा बहुत कम हो गया है और धीरे धीरे ज्यादातर मुस्लिम देशों ने अमेरिका से दूरी बनाना शुरू कर दी है। खास तौर से इस चीज का असर उस वक्त से देखने को मिला कि जब अमेरिकी फौज अफगानिस्तान से भाग गई थी। अमेरिका और खाड़ी देशों के बीच इस वक्त रिश्ते कैसे हैं, इस बात का अंदाजा आप लोग यूक्रेन और रशिया के बीच होने वाली जंग से भी लगा सकते हैं। आप लोगों ने गौर किया होगा कि लगभग सभी मुस्लिम देशों ने खुलकर अमेरिका का साथ देने से परहेज किया था। यहाँ तक कि सऊदी अरबिया जैसा देश कि जो हमेशा से ही अमेरिका के सबसे अच्छे दोस्तों में गिना जाता है, उसके लीडर प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की कॉल तक रिसीव नहीं की थी। दूसरी तरफ तुर्की तो पिछले एक लंबे वक्त से यानी जब से जो बाइडेन सत्ता में आए हैं, एंटी अमेरिकन तेवर दिखाता ही आ रहा है। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ हमारी वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।